السلام علیکم، میں ہوں محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر نامہ ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں بحریہ ٹاؤن سیوک سینٹر میں الاحسان علوم القرآن میں، جہاں پہ ناظرین مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے انجینئرز، ڈاکٹر، ٹیچرز اور بھی مختلف لوگ یہاں پر جو ہے وہ آتے ہیں اور دین سے تعلیم جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ نہ صرف قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ حدیث کی اور فقہ کی تعلیم بھی یہاں پر دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے جو یہاں کے محتمم ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں، جو طلبہ ہیں ان کا بھی فیڈ بیک لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ مولانا شاہ رخ صاحب موجود ہیں، جو کہ درس سے، تدریس سے اور ٹیچنگ کے عمل سے جو ہے وہ وابستہ ہیں، تو ان سے ہم کچھ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سر، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا، جس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں بحریہ ٹاؤن میں آپ نے ایک یہ سیٹ اپ ہے جس کے اندر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر حضرات جو یہاں پہ آ رہے ہیں تعلیم حاصل کریں قرآن کی، دین کی، تو آیا یہ کس طرح سے ادارہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس حوالے ذرا بتائیں۔ یہ جامعۃ الرشید کراچی سے اس کا انیشیٹو ہے اور یہ ایفیلیٹڈ ہے اس سے، یہ الاحسان انسٹیٹیوٹ کہلاتا ہے۔ یہ علوم القرآن کورسز ہیں، یہ ہم ویکینڈ پہ جو ہے وہ کورسز کرواتے ہیں، سیٹرڈے سنڈے 2 دن، اور جتنے بھی پروفیشنلز حضرات ہیں جیسے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، فورسز کے ریٹائرڈ پیشہ افراد ہیں، بزنس مینس ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ کورس کو جو ہے وہ انیشیٹو لیا گیا ہے تاکہ وہ اپنا جو ان کے ڈفرینٹ ان کے جو ان کی وہ ہے جو ان کی ویک ڈیز کی جو ان کی مصروفیت ہیں اپنے پروفیشنز میں، اس سے ہٹ کے جو ویکنڈ ان کے پاس اسپیئر ٹائم ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے اس ویکنڈ کو بھی قرآن کی اس تعلیم کو سیکھنے میں لگائیں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے یہ ایک انیشیٹو ہے، الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہر ایج کے اور ہر پروفیشن کے یہاں پہ ماشاءاللہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں، اور صبح اپنا ٹائم سیٹرڈے کو صبح 4 آورز ہیں اور سنڈے کو 4 آورز ہیں، تو تقریباً 8:30 سے 12:30 بجے کلاسز ہوتی ہیں، اور الحمدللہ ہر طرح کا یہاں پہ قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر اور اس سے ریلیٹڈ فقہ سارے علوم کا یہاں پہ جو ہے وہ 2 سال کے اندر اس کو کمپلیٹ کرایا جاتا ہے کہ یہاں پہ سیمسٹر بیسڈ ہے۔ یہ ہم 2 سال میں 4 سیمسٹر کے اندر اس کا پورا جو کنٹینٹ ہے اس کو کور کرتے ہیں۔ اچھا، باقی آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جیسے ایک تاثر ہے کہ آیا عموماً جو لوگ ہیں جاب کرتے ہوں گے یا پھر جاب ہولڈرس ہوں گے یا پھر کسی جگہ پر ہوں گے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر انجینئرس بھی آپ کے ساتھ، تو وہ زیادہ تر ہفتہ اتوار کی جو وہ چھٹی کرتے ہیں تو اس طرح سے صبح کو نہیں اٹھ سکتے جس طرح ہمارے علماء حضرات ہیں یا پھر ہمارے مدرسے کے طالب علم ہیں۔ لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے اسٹوڈنٹ آ بھی رہے ہیں، پہنچ بھی رہے ہیں ٹائم پہ، وقت کے ساتھ اپنی جو ہے وہ تعلیم بھی پوری کر رہے ہیں، تو کیسی چیزیں جو ان کو یہاں پر کھینچ کے لیں؟ بیسیکلی تو وہ انٹرسٹ ہے اور وہ انوائرمنٹ ہے، جو ایک انوائرمنٹ جس انوائرمنٹ کے ساتھ وہ انہوں نے اپنی لائف کو پڑھایا ہوا ہوتا ہے یا جابس کی بھی ہوتی ہیں، ہم وہی انوائرمنٹ جو ہے ان کو وہاں پہ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ ان کو اس سے فیملیرٹی رہے، وہ اجنبیت سی نہ لگے، ان کو محسوس ہو کہ جس طرح ہم اپنی دیگر شعبوں میں ہم روزمرہ کی زندگی میں جس انوائرمنٹ میں ہم آتے ہیں اسی انوائرمنٹ میں ہمیں یہاں پر دین بھی سیکھنے کو مل رہا ہے۔ سارے جو ہیں کوالیفائڈ ہماری فیکلٹی ہے، ہمارے ٹیچرز ہیں، اور جتنے بھی آس پاس سب کمپینینز پڑھ رہے ہیں ان سب کا ایک ہی انوائرمنٹ ہے، ایک ہی ماحول ہے، جس سے ان کی انٹرسٹ ڈیولپ ہوتی ہے کہ سم ورڈ جو اب لائف میں ہم آلموسٹ 40 ایئرز گزر گئے، 50 ایئرز گزر گئے، جو چیزیں نہیں حاصل کر سکے، اب یہ ویکنڈ پہ ہی ہے ہماری وہ جو باقی ویک ڈیز کی جو ہماری مصروفیات ہیں اس سے ہٹ کے یہ 2 دن ہیں، اور صبح مینس کے آپ سمجھیں 8 سے 12 ساڑھے 12 تک فری ہو جاتے ہیں، پھر ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا باقی دن بھی ہفتہ اتوار جو ہے وہ اب ایک کسی جو ہے پروڈکٹیو میٹر میں اب یوز ہو رہا ہے۔ پہلے وہ سمجھتے تھے کہ ضائع ہو رہا ہے، 12:30 تک تو وہ جو ہے وہ سونا ہوتا ہے یا اس طرح کے معاملات، اب ان کو لگتا ہے کہ ہم صبح سے ہی ایک اتنا جو ہے میٹیریل پڑھ چکے ہیں کہ اب باقی لائف بھی، باقی ٹائم بھی ان کو اسپینڈ کرتے ہوئے ایک اچھا ان کے ساتھ ٹائم مینجمنٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی ایسا ہے کہ ایک چیز سوشل میڈیا پہ بھی ضرور عموماً آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ہم بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، تو ایک چیز جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں لگائی جا رہی ہے کہ تعلیم جو ہے وہ خود حاصل کرنی چاہیے یا پھر قرآن کی حدیث ہم خود حاصل کر سکتے ہیں، قرآن کی حدیث کی تعلیم، اس کے لیے کسی عالم کی ضرورت جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ آپ کیونکہ دین کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو ایک عالم کا، ایک معلم کا، ایک ٹیچر کا ہونا دین کی تعلیم میں کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، اس کے حوالے سے تو میں کیا جواب دوں گا، قرآن پاک نے خود جواب دیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے تم پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم۔ ٹھیک ہے، تو ہر فیلڈ کا یہی ہے کہ جس فیلڈ کو بھی ہم نے کمانڈ حاصل کرنا ہے، اس فیلڈ کی ہم نے الٹیمیٹ گولز اور ٹارگیٹ حاصل کرنے ہیں، تو اس فیلڈ میں جو تجربہ کار لوگ ہیں، جو آلریڈی اس فیلڈ کے لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں، ان سے جب ہم اٹیچ نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ جب ہم ملیں گے نہیں، ان کے ساتھ ہم ان کی زندگی کے تجربہ
اور ان کے معاملات کو ان کے ساتھ رہتے ہوئے نہیں سیکھیں گے تو ہم اس فیلڈ میں کمانڈ حاصل نہیں کر سکتے. ہاں سرسری سے ہم ترجمہ پڑھ کے اور ہم قرآن پاک کو کھول کے یہ تو پہچان سکتے ہیں کہ یہ آیت ہے, اس کا یہ ترجمہ ہے, اس کا یہ لفظی ترجمہ ہے, لیکن کس کانٹیکسٹ میں ہے, کس بیک گراؤنڈ میں ہے, کس پس منظر میں ہے, کیوں یہ آیت نازل ہوئی, کس دور میں نازل ہوئی, اور اس کے پیچھے اس کے ساتھ اس کا آج کے دور سے کیا اس کا ریلیونٹ ہے, آج کے دور میں کس طرح یہ امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے. یہ سب ایک وہ جو کوالیفائڈ ٹیچر ہوں گے وہ اس کو پھر اس کے ساتھ اس کو جو ہے بتا سکتے ہیں. اچھا, باقی ایسا ہے کہ اس وقت جو ہے قرآن, حدیث, فقہ وغیرہ جو آپ اس کو سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, لوگوں کو پڑھا رہے ہیں, تو کتنی پرسنٹ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہیں اس کو جو ہے کیری آن کر سکتے ہیں؟ یا پھر ایک چیز ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ بچوں کی جو ایج ہوتی ہے وہ اس تعلیم کو جلدی پک کر سکتے ہیں, آیا بڑی ایج میں جا کر بھی اس تعلیم کو ہم پک کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی جو ہم نے کانٹینٹ بنایا ہے یہ بنایا ہی اس ایج گروپ کے لیے ہے, کیونکہ یہ بالکل بگننگ کا بھی نہیں ہے کہ بالکل ایسا لگے کہ اے بی سی سے پڑھ رہے ہیں, الف ب ت سے پڑھ رہے ہیں اس طرح, اور بالکل یہ ہائی لیول کا بھی نہیں ہے کہ لگے کہ اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی, اور وہی خاص قسم کی ٹرمینالوجی جو مشکل ہے, اردو کے مشکل الفاظ, بالکل اس کو آسان کر کے اور بالکل اس کے کانٹینٹ کے اوپر بڑی اس لحاظ سے محنت کی گئی ہے کہ ایک انٹرمیڈیٹ لیول کا جو ہے کورس بنایا جائے. نہ بالکل لگے کہ بگننگ سی باتیں ہمیں تو بچپن سے پتہ ہیں, نہ ایسا لگے کہ بہت مشکل ہو گیا, ٹف ہو گیا, ایڈوانسمنٹ ہو گیا مے بی, تو بالکل اس کو ایک انٹرمیڈیٹ لیول کا بنا کے اس کو جو ہے وہ کورس کو ڈیزائن کیا گیا ہے, اس کو پورا موڈیفائڈ کیا گیا ہے. اور اگر آپ کو ہم کورس کو بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ ہر چیز, جس طرح میں ایک مثال دے رہا ہوں, یہ بہشتی زیور ہے, مولانا اشرف حکیم تھانوی صاحب نے لکھی, اور اس کے الفاظ اس دور میں بہت مشکل تھے. ابھی اس کو جو ہے تسہیل کے نام سے لکھ دیا گیا اور اس کو بہت آسان الفاظ کر دیے, جتنے مشکل الفاظ تھے وہ سب جو ہیں وہ اس کو بدل دیا گیا آسان الفاظ میں. اور اسی طرح جو مشکل ابحاث تھیں یا بحثیں تھیں یا مشکل ٹاپکس تھے ان کو جو ہے وہ بالکل شارٹ اور منیمائز اور اس کی سمری کر دی گئی ہے. باقی یہ جو آپ کا ادارہ ہے یہاں پہ کتنے عرصے سے کام کرے اور ابھی کون سا بیچ جو ہے وہ اس کا چل رہا ہے؟ یہ تقریباً جامعۃ رشید کراچی سے تو یہ 6واں سال ہے, اس لیے اس کو یہاں پہ ہم Q6 کہتے ہیں. اچھا, لیکن بیچ 6 ہے, اور بحریہ ٹاؤن میں یہ سیکنڈ بیچ ہے. ابھی فرسٹ بیچ جو ہے وہ لاسٹ ایئر 1 سال پڑھ کے سیکنڈ ایئر میں وہ پروموٹ ہو گئے, اور ابھی جو نیو کمرز ہیں یہ ابھی اپنا فرسٹ سیمسٹر پڑھ رہے ہیں, تو یہاں پہ یہ سیکنڈ بیچ ہے. اور ویسے اوور آل جو ہے یہ کراچی سے جب سے جامعۃ رشید سے کام ہو رہا ہے تو یہ 6th بیچ ہے. باقی اس میں جو ہے جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آیا وہ فقہ کی مطلب تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی فتویٰ وغیرہ بھی دے سکتے ہیں اس طرح کا؟ نہیں, ابھی بالکل اس لیول نہیں ہے کہ کیونکہ اس پہ جو ڈیزائن کیے گئے ہیں کورس کے بنیاد وہ اپنی ذاتی ضرورت کو تو پورا کر سکتا ہے, لیکن کسی اور کو نہیں, کسی اور کو مطلب کہ آگے جو ہے وہ اس کو کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا, کوئی اس کے بارے میں کوئی جو ہے وہ دین کی کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا. لیکن یہ کہ اپنی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کو اندر یہ فل جو ہے وہ کورس اس کو جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کرتا ہے. اچھا, جو لوگ یہاں پر 2 سال کا کورس کرتے ہیں, آیا 2 سال کا کورس جب کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد ان کا کیا سینیریو ہوتا ہے, اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد یہ کہ ہمارے اور ڈفرینٹ کورسز بھی پروڈکٹ جو ہے وہ ہم نے لانچ کی بھی ہے, جو آہستہ آہستہ ابھی کراچی سے چیزیں جو ہے وہ چونکہ آ رہی ہیں. ایک ہم اس میں علوم الحدیث کورس جو ہے وہ کروا رہے ہیں, اور پھر وہ بھی 2 سال کا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے ایک علوم الفقہ جو فقہ کے اوپر ہی کمپلیٹ اس کے اندر جو ہے وہ اس کی نالج اور اسی کے اوپر ساری اسپیشلائزیشن ہوگی, وہ انشاءاللہ کرائی جائے گی. لیکن جتنے بھی کورسز ہیں یہ پارٹ ٹائم کے اندر آتے ہیں اور اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ کورس جو ہے وہ ضروری ہے. اچھا, باقی جو یہاں پہ اوور آل اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ کے طالب علم ہیں تو ان کا کیا فیڈ بیک ہوتا ہے اس حوالے سے ان کورسز کے بارے میں؟ جی, ان کا فیڈ بیک ہمارے پاس بڑا پازیٹیو آتا ہے کہ وہ اس اعتبار سے بات کرتے ہیں کہ آج تک 40 to 50 ایئرز لائف گزر گئی یا اس سے ابو لائف گزر گئی, اتنی بنیادی چیزیں بھی ہمیں معلوم نہیں تھیں. نہ ہمارے جو ہیں وہ سلیبس میں جو ہے ہماری جو تعلیم تھی جس کے دورانیے میں ہم گزرے, نہ اس میں یہ چیزیں ہمیں کبھی پتہ چلی اور نہ کبھی ہم سے اس حوالے سے کبھی کوئی ایڈریسڈ ہوئی. لیکن الحمدللہ جامعۃ رشید کے انیشیٹو سے الاحسان کورسز سے جب وہ آتے ہیں اس کو بیٹھتے ہیں ود ان ویک یا ود ان 2 ویک میں جب وہ جو چیزیں سٹارٹ ہی ہوتی ہیں پڑھنا, تو بڑا ان کے اندر جو ایک چینج آتا ہے کہ فوراً پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ چیزیں اتنی بگننگ لیول کی ہیں اور ہمیں نہیں معلوم تھی. عربک گرامر میں آپ کو اسپیشلی بتاؤں کہ اس میں کافی ڈیٹیل میں ایسی پڑھائی جاتی ہے کہ صرف اور نحو گرامر کے 2 پلر ہیں عربی گرامر کے, وہ اس میں بالکل الگ الگ سبجیکٹ وائز پڑھایا جاتا ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ جب تک آپ عربک سے آپ کی فیملیرٹی نہیں ہوتی آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے. تو اس لحاظ سے بھی یہ حضرات جب عربک, کیونکہ لینگویج تو سیکھے ہوتے ہیں انگلش, اس کے ٹینسز باقی سب چیزیں, جب عربک میں اس کو سیکھنا عربک لیول میں اس کو سیکھتے ہیں تو اور انٹرسٹ ڈیولپ ہوتی ہے کہ اس میں اور کیا چیزیں ہیں. جی, اب دیکھیں جیسے دنیا چینج ہو رہی ہے, ظاہر سی بات ہے ہر چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ گئی ہے یا پھر آن لائن ہو گئی ہے, ڈیجیٹلائز جو ہے وہ ورلڈ چلا گیا.
تو آیا اس کے لیے فزیکلی یہاں پہ اپیئر ہونا ضروری ہے یا پھر اس کا کوئی آن لائن کورس بھی آپ لوگ کرو؟ نہیں، ابھی اس کو ہم فزیکلی کورس کروا رہے ہیں، ابھی آن لائن اس کو ابھی ہم نے اسٹارٹ نہیں کیا. اس کے بارے میں ابھی بہت ساری جو ہے پروڈکٹ چل رہی ہے اور انڈر ڈسکشن ہے کہ اس کو اندر نیکسٹ کسی لیول پہ جا کے اس کو آن لائن کریں، لیکن فی الحال ابھی اس کو ہم فزیکلی جو جب یہاں پر آ کے ٹیچرس کے ساتھ سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ جو کورس کو لیا جا رہا ہے، ابھی آن لائن کے اوپر ابھی ہمارا یہ انڈر ڈسکشن ہے، ابھی اس کے اوپر ہم نے ابھی اس کو فائنلائز نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. باقی یہاں پہ عمر رسیدہ لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ مطلب اپر ایج کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ان کو کورس کو سمجھنے میں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کوئی کسی طرح کی دشواری کا سامنا نہیں، وہ بلکہ زیادہ اچھے لیول سے سیکھتے ہیں، زیادہ اچھے انداز سے سیکھتے ہیں، اور بلکہ ان کی کیوریز جو ہیں وہ زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک لائف کا حصہ گزار چکے ہوتے ہیں، ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں، انہوں نے بہت ساری لائف کے اندر ایسی چیزیں دیکھ لی ہوتی ہیں جو اس سے وہ گزر چکے ہوتے ہیں. بعض اوقات ان کی کیوریز اور ان کا انٹرسٹ لیول ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ زیادہ اس کورس کو جو ہے وہ اپیل ہو رہے ہیں اس کورس سے، اور زیادہ اس کے اندر اپنا انٹرسٹ شو کر رہے ہیں. جی، جاننا چاہوں گا کہ جو لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، جو اس کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، درس اور تدریس سے جو وہ جڑنا چاہتے ہیں، تو وہ کس طرح آپ کے ساتھ رابطہ کریں؟ جی، ہمارے پاس جب یہ کورس اناؤنس ہوتا ہے تو ہم ایک پمفلٹ اس کے لیے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ڈفرینٹ گروپس میں ہم اس کو جو ہے وہ لانچ کرتے ہیں، اور اپنے اسی پمفلٹ کو ہم ڈور ٹو ڈور بھی بدریہ نیوز پیپر بھی ہم کرواتے ہیں، اور ڈفرینٹ گروسری اسٹورس پہ بھی ہم رکھواتے ہیں. اس میں نمبرز مینشنڈ ہیں. یہ جو ہے الاحسان بیریہ ٹاؤن سیوک سینٹر برانچ ہے، یہاں کا جو نمبر ہے 0310533651. اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے اور کورس کے لیے جو ہے وہ آ سکتے ہیں. ویسے ہمارا جو ہے جو اس کی رجسٹریشن سٹارٹ ہوتی ہے تو آن لائن رجسٹریشن ہوتی ہے. سارا جو سسٹم ہے، پورٹل ہے ہمارا، کراچی سے وہ جو ہے وہ ہیڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں سارے نمبرز دے دیتے ہیں کہ ان حضرات نے جو ہے اس سال اپلائی کیا ہے، اور ان کو پھر ہم کانٹیکٹ کر کے اپنا یہاں پہ ڈیٹا جو ہے پورا کلیکٹ کر لیتے ہیں. لیکن ابھی چونکہ وہ پورٹل آف ہو گیا، اب اگر کوئی، کیونکہ کلاسز بھی اسٹارٹ ہو گئے ہیں، آلموسٹ ایک مہینہ ہو چکا ہے، اب کوئی اگر آنا بھی چاہتا ہے اور ابھی کورس کو جو ہے وہ اس کے اندر اپیئر ہونا چاہتا ہے تو وہ اس نمبر پہ رابطہ کر لیں، 0310533651. جی سر، تھینک یو. بچپن سے تو ہم نے ناظرہ پڑھا ہوا تھا، لیکن اس ہمارے ایشوز کچھ ہمیں سمجھ نظر آتے تھے کہ مخارج ٹھیک نہیں ہیں، تجوید کے جو ہے نا مسائل ہیں، تو ان کو امپروو کرنا ہے. تو اسی سلسلے میں پھر میں نے کچھ سٹارٹ کیا. اس کورس کے بارے میں پتہ لگا، ایک استاد نے ہی بتایا تھا، تو الحمدللہ وہ پھر کورس سٹارٹ ہو رہا تھا، وہ جوائن کر لیا میں نے، اور الحمدللہ زبردست چل رہا ہے. اچھا، ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم انسان کے لیے، خاص کر مسلمانوں کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے، کتنی زیادہ؟ دیکھیں، بہت ضروری ہے. اس کے دیکھیں، ماڈرن ایجوکیشن، اصلی تعلیم تو ہم لوگ حاصل سبھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہم نے جاب بھی کرنی ہے، ہم نے کاروبار کرنے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے روزمرہ کے معاملات کو ہم نے لے کے چلنا ہے. لیکن دین سیکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آگے ہمارے ایک بہت بڑا امتحان ہمارے لیے آ رہا ہے، جو آخرت کا امتحان ہے، ٹھیک ہے. تو ظاہر اس کی بھی تیاری ضروری ہے. پھر دوسرے اینڈ پہ اب ہم دیکھیں، چونکہ اب ہم پریکٹیکل لائف میں آ چکے ہیں، اب ہماری اپنی فیملیز ہیں، ٹھیک ہے، تو بچوں کو سکھانا ضروری ہے، دین کو، دین کی ایجوکیشن دینا ضروری ہے. تو خود ہمیں اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو ہی ہم بچوں کو آگے سکھا سکیں گے. باقی یہاں آنے سے پہلے جو صاحب تھے، ظاہر سی بات ہے اس میں، اور جو اب آپ نے تعلیم یہاں پہ حاصل کی ہے، چیزوں کو سیکھا ہے، پرکھا ہے، دیکھا ہے ضرور، تو اس میں کیا چینجنگ آیا وہ ذرا بتائیں تھوڑا سا. دیکھیں، یہ اللہ کی طرف سے توفیق آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمارا تو اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں تک بھی اگر پہنچایا تو ہمارے رب نے خود ہی پہنچایا ہے، ٹھیک ہے. تو بس ایک ایفرٹ ہے، ایک کوشش ہے، جڑے رہنا ہے اس دین کے ساتھ اور سیکھتے جانا ہے، آگے بڑھنا ہے. جی سر، تھینک یو سو مچ. یہاں آنے کے بعد کیا چینجنگ آئی ہے آپ کی لائف میں، اور کس طرح سے جو ہے اپنی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا؟ جی، میں نے تو یہ کورس ابھی 1 مہینہ پہلے جوائن کیا ہے، جب یہ بیچ سٹارٹ ہوا ہے. تو اس 1 مہینے میں جو میں نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اب نماز اور قرآن شریف پڑھنا ہے تو اپنے الفاظ کی ادائیگی جو ہے وہ بہتر کرنی ہے. تو پہلا فوکس تو یہ ہے کہ جن چیزوں پہ شاید ہم نے پہلے دھیان نہیں دیا، ہم صرف ناظرہ قرآن پڑھتے رہے ہیں یا نماز اپنی روٹین میں پڑھ رہے تھے، لیکن الفاظ کی ادائیگی کا دھیان نہیں دیتے تھے. اب اس 1 مہینے میں کم از کم پہلی چیز تو یہ سیکھی ہے کہ اس کے بارے میں خیال رکھنا ہے. آیا ہم موبائل سے اس چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے استاد کا، معلم کا ہونا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے؟ جی، اگر ایسا ہے تو پھر میرے خیال میں جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس، لیب میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے.
آپ اپنے علاج خود کر لیں. بہت ساری ہماری تو فارمیسیز پہ آپ کو میڈیسن بھی مل جاتی ہے, تو اپنے مالج خود بن جائیں. اسی طریقے سے اور جو آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ کمپیوٹر کی ہو, انجینئرنگ کی ہو, اکاؤنٹنسی کی ہو, تو آپ ریلیونٹ ٹیچرز کے پاس جاتے ہیں اور آپ ان کی بہت ہائی فیسز بھی پے کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ دین, قرآن, یہ بہت امپورٹنٹ تعلیمات ہیں. نماز, اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو اس کے کوالیفائڈ لوگ ہیں اور جو پراپر اداروں سے کوالیفائڈ لوگ ہیں انہی کے پاس جائیں اور انہی سے علم حاصل کریں. اچھا, اس طرح کا جو انیشیٹو ہے, جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں بحریہ ٹاؤن سیوک سینٹر میں ایک انیشیٹو لیا گیا اور یہاں پہ جو تعلیم دی جا رہی ہے, عمر رسیدہ لوگ بھی آتے ہیں, مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کتنا اچھا انیشیٹو, اور اس کو مزید اسلام آباد کے علاقوں میں, پنڈی وغیرہ میں جو اور مزید اس کی برانچز ہونی چاہیے؟ جی دیکھیں, ایک تو اس کا بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اب ایسے کاموں میں ہیں جس میں ہفتے اور اتوار کی چھٹی ہوتی ہے, تو انہیں انسینٹیو ہے. دوسرا, اس میں صبح کے اوقات ہیں, جیسے ہمارے مولانا صاحب نے خود کہا کہ اکثر لوگ تو ہفتے اتوار کو اس وقت تک سو کے اٹھتے ہیں جب تک ہماری چھٹی ہو رہی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جتنے زیادہ یہ سینٹرز بنیں گے, لوگوں کے لیے ایزیلی ایکسیسیبل ہوگا, اتنا زیادہ میرے خیال میں پارٹیسپیشن بڑھے گی. اور آج کے جو نوجوان ہیں, اسپیشلی جو بچے 18, 19, 20 سال, 16 سال کے ہیں, اس عمروں کے ہیں, ان کے اندر بہرحال ایک شوق پایا جاتا ہے, اور انہیں جتنی زیادہ یہ فیسلٹیز اپنے گھروں کے قریب ملیں گی, آپ دیکھیں گے کہ جلد ہی ان کی پارٹیسپیشن بہت بڑھے گی. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اسلام کے مطابق ریوائول پاکستان میں, مطلب ینگ جنریشن جو ہے اس کا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اکثر جو ہے وہ لوگ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں, جو ماڈرن چیزیں ان سے وابستہ ہیں, ماڈرن تعلیم جو ہے اس کو جو ہے وہ زیادہ اس سے جڑنا چاہتے ہیں, تو یہ اسلام کی طرف ریوائول جو ہے نظر آ رہا ہے آپ؟ دیکھیے, ماڈرن تعلیم سے اس لیے جڑنا چاہتے ہیں کہ معیشت بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اور زیادہ بہتر ریوارڈ ماڈرن تعلیم میں ہے. لیکن بہرحال ہم لوگ جو ہیں وہ پیدائشی مسلمان ہیں, اور اس میں ود دا پیسج آف ٹائم اپنے اعمال میں بہتری لانا چاہتے ہیں, اور جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی بہرحال ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے, امپورٹنس کا بھی پتہ چلتا ہے, اور تقریباً ہر گھر میں بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھانے کی ایک ترتیب تو پائی جاتی ہے. اس لیے یہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے اب بچے عصری علوم میں, جو دور حاضر کے علوم ہیں, ان میں ایکسپرٹیز لیں گے, یہی بچے آگے چل کے آپ کو ان علوم میں, دینی علوم میں بھی ماہر نظر آئیں گے, اور میرے خیال میں آنے والے معاشرے میں یہ بچے ایک بڑی تبدیلی لے کر آئیں گے جو کہ کسی بہترین مسلم معاشرے میں ہونی چاہیے. جی, ہم ایک ڈاکٹر ہیں تو ہم ایک مسلمان ڈاکٹر بنیں, ہم ایک انجینئر ہیں تو ایک مسلمان انجینئر بنیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ آج کل ماڈرن ایجوکیشن سے چھوٹ جائیں یا اپنی روٹینز کو ڈسٹرب کریں, بلکہ ہر انسان ہر شعبے میں رہتے ہوئے, اپنی روٹین میں رہتے ہوئے وہ دین کی محنت بھی کر سکتا ہے اور دین کو بھی سیکھ سکتا ہے. تو ان شارٹ کورسز کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے تھوڑے سے وقت میں جو ہم نے دیا ہے, ہم اس میں دین پر کیسے چل سکتے ہیں اور اپنی روٹین کو کیسے بیلنس زندگی, ہم دنیا کو بھی اپنے ساتھ پیرل لے کے چلیں اور دین کو بھی لے کے چلیں. ان کا یہ مقصد ہے. جی سر, تھینک یو سو مچ. اور میں تو یہ سمجھوں گا کہ یہ درس نظامی کورس کا اگر آپ اس کو کمپریس فارم لے لیں تو یہ اس طرح کا کورس ہے جس میں آپ ہر چیز کور کرتے ہیں. اس میں فقہ ہے, اس میں حدیث ہے, اس میں روز مرہ کے جو ہمارے مسائل ہیں وہ ہیں, تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پتہ چلتی ہیں جو کہ آپ نے اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو بھی آپ نے اس کے بارے میں تعلیم دینی ہے. اچھا, ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ مرد حضرات تو بالکل یہاں پہ موجود ہیں اور ہر ایج کا جو ہے میں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. آیا خواتین کے لیے بھی اس طرح کوئی سیٹ اپ جو ہے یہ ادارہ بنانے کی کوشش میں ہے, یا اس حوالے سے بتائیں؟ دیکھیے, مرد ہوں یا خواتین ہوں, اسلام کا علم حاصل کرنا تو سب پہ فرض ہے. وہ تو ٹھیک ہے, اور اگر اس طرح کی خواتین کے لیے بھی ادارے ہوں, بلکہ آئی ایم شیور کہ وہ ہوں گے بھی, اور کئی ایسے ادارے ہیں جہاں پہ خواتین جو ہیں وہ علم حاصل کر رہی ہیں, لیکن اگر اس میں بھی ہو جائے تو میرے خیال میں اس سے بہت فرق پڑے گا ان کی اپنی لائف کے اندر. جی ہاں, باقی یہاں اس میں خانگی زندگی جو ہے آپ کی وہ بہت خوشگوار و بہتر ہو سکتی ہے اگر میاں اور جو اس کے بیوی ہے وہ ان دونوں کو پتہ ہو, قرآن کی اور حدیث, قرآن پاک اور حدیث کی تعلیم ہو, تو بہت فرق پڑے گا. جی ہاں, تھینک یو سو مچ. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے, اور اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے.